میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ابھی تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بجلی کا مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکے؟ یوسف رضا گیلانی تو یہ کہتے ہیں کسی کے پاس حل ہے تو بتائیں، لیکن 4 سال کے بعد اب پوچھتے ہیں کسی کے پاس حل ہے تو بتائیں۔ ابھی 3 مہینے پہلے کہہ رہے تھے ہم 3 مہینے کے اندر بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے، اور ہمارے پاس ایسا فارمولہ ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ حل کیا ہونا تھا؟ یہ شاید امریکہ کے پیسے کا انتظار تھا، کسی اور پیسے کا انتظار، سرکولر ڈیٹ دے کے وہ اس کو حل کرنا چاہتے تھے، بجٹ کے ذریعے وہ پروویژن رکھنا چاہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کی ایک بڑی رقم پے کر کے۔ دیکھیں مسئلہ اس وقت کچھ نہیں ہے، کیپیسٹی آپ کے پاس موجود ہے۔ اچھا، اس سے بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ کو فن سائل چاہیے، فن سائل آپ پرووائڈ نہیں کر پا رہے۔ نہیں وہ میں بتا رہا ہوں، تو ایک دن میں تو استعمال نہیں ہوتے نا، اور میں کہہ رہا ہوں وہ 4 سال سے آپ نے کوئی ہائیڈرو کا کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا، کچھ کیا نہیں۔ بادشاہ ڈیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کچھ چلایا نہیں۔ کالا باغ ڈیم آپ نے بنانا نہیں، پہلے اعلان کر دیا کالا باغ نہیں ہے۔ گیسیفیکیشن جو سمر مبارک مند نے کی ہے کوئلے کی، اس کے بارے میں یہاں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ جی وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور اسٹڈی کرنی چاہیے، انٹرنیشنل لیول پر وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اس کو گیس میں بدل دیا ہے، ہم اس کے ذریعے بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں اختلافات ہیں، لیکن 4 سال آپ اسی میں گزار دیے۔ تھر کول کے پروجیکٹ پر 25 سال سے تو میں سن رہا ہوں، آج جرمن آ گئے ہیں، آپ چینی آ گئے ہیں، آج وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج سندھ اور وفاق کے درمیان ٹسل ہے کہ کون اس کو کرے گا۔ ابھی مسئلے آپ طے کریں، سندھ بھی آپ ہیں، وفاق بھی آپ ہیں، آخری فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے۔ پانی کے منصوبہ، اب نندی پور اور چیچوں کی ملیاں کے جو پاور پلانٹ ہیں وہ کسٹم ڈیوٹی کی پیمنٹ کے چکر میں وہاں بند پڑے ہوئے ہیں 1 سال سے۔ شہباز شریف بھی چیخ رہے ہیں، پنجاب والے بھی چیخ رہے ہیں کہ ان کو انسٹال کریں، ان کو چلائیں، وہ انسٹال نہیں کیا ابھی تک۔ تو یہ نااہلی اپنی جگہ ہے جی، اور باقی پرابلم اپنی جگہ ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ اور یقین طور پر آپ نے کہا جی ہم یہ جو پاور پلانٹ لگنے میں لگتا ہے، اتنا وقت لگتا ہے، ہم رینٹل پاور لے آتے ہیں۔ رینٹل پاور 50 کے 60 کے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکے، اور اربوں روپے ہم نے دے دیے اتنی دیر میں، اور ابھی تک وہ پوری طرح آپریٹو نہیں ہوئے تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ اگر ہم نے اس عرصے میں یہ کام کیا ہوتا، بڑی آسان تھا کہ ہم نے آئی پی پیز ہی کو کہہ دیا ہوتا کہ وہ نئے پاور اسٹیشن لگائیں تو لگ چکے ہوتے، لیکن ہماری نیت نہیں تھی۔ دوسری بات ہے کہ ہم نے یہ سمجھ گئے تھے نئے بجلی گھر لگانے سے بجلی تو مہنگی رہے گی، اگر ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم ان کو دے کے چلا سکتے ہیں، کیپیسٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں ہائیڈرو پاور کو ڈیولپ کرنا تھا، جو ہم نے نہیں کیا۔ اگر ہم نے 4 سال نہیں کیا، 1 یونٹ اس میں ایڈ نہیں کی۔ غازی بروتھا جو ہے وہ پہلی حکومت کا بنا ہوا تھا، غالباً نواز شریف کے زمانے کا منصوبہ تھا، مشرف نے بھی ڈیلے کی، اب جا کے اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی اس نیلم جہلم جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ویسے کا ویسا پڑا ہوا چل رہا ہے، اس پہ تیزی نہیں آئی، ان میں تیزی پیدا کر دیتے۔ تربیلا کو ہم ہائٹ کرنا چاہتے، اس پہ کر دیتے۔ کہیں ہم نے کنسنٹریٹ نہیں کیا اور وہاں انویسٹمنٹ نہیں کی جو انویسٹمنٹ ہماری بجلی، سستی بجلی، صرف بجلی نہیں سستی بجلی پیدا کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ جی حافظ غفران الرحمان آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ السلام علیکم سر، آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اس وجہ سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ ہمارا پاکستان جو ہے وقتی طور پر جو ہے وہ محفوظ تو ہو گیا دشمنوں سے، لیکن فیوچر میں کیا یہ محفوظ رہے گا؟ اس ملک کے جو بچے ہیں وہ پڑھنے کی بجائے، والدین جو ہیں اتنے کرائسس میں ہیں کہ ان کو پڑھنے کی بجائے کام پہ لگا رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو یہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے تو ملک کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، تو آپ ٹھیک بات ہے، آپ کی بات بالکل میں سمجھ گیا ہوں۔ اصل میں بات ایک بڑی اچھی بات کی تھی قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے، ان سے پوچھا گیا، ویسے یہ بھی انگریز بھی کہتا تھا کہ اگر آپ کو شیکسپیئر میں اور برٹش امپائر میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو کس کا کرے ہوئے، وہ کہتے تھے شیکسپیئر۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آنے والے نئے ملک کا پاکستان میں اور اقبال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں اقبال کا انتخاب کروں گا۔ وہ کیوں کہا تھا؟ اقبال کا مطلب ہے علم اور فکر کی روشنی جو ہمیں پیدا ہونی چاہیے، یعنی جس قوم نے، جس شاعر نے، جس فلسفی نے پورا ایران میں انقلاب کا بانی، وہ پوری سینٹرل ایشیا میں مجمع کا مجمع اس کے فارسی شعر پڑھ کے جو ہے وہ داد دیتا ہے اور دیتا ہے، ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اس سے سبق نہیں سیکھ سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا یہ مسئلہ حل نہیں کرتے، اپنے معاشی مسائل کو اس طرح نہیں بناتے اور اپنی اکانومی کو اس طرح نہیں کرتے کہ غریب آدمی کے پاس بھی وہ وسائل ہوں یا اس کے پاس وہ اپرچونٹی ہو جو امیر آدمی کے پاس ہے، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم غریب کو روٹی فراہم نہیں کر رہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کی طرف ہم توجہ نہیں دے۔ ایسی صورت میں آپ ٹھیک کہتے ہیں
کہ اگر پاکستان کی آنے والی نسلیں محفوظ نہیں ہوں گی تو پاکستان کیسے محفوظ رہے گا، اور آنے والی نسلیں پھر محفوظ ہوگی اگر وہ علم اور تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گی، اور اگر علم اور تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گی، جس کا میں نے حوالہ دیا اقبال وغیرہ کے حوالے سے، تو یقینی طور پر پاکستان ترقی بھی کرے گا، آگے بھی بڑھے گا، محفوظ بھی رہے گا، قائم بھی رہے گا، اور دنیا کے نقشے پہ بڑی طاقت بن کے ابھرے گا۔ جی فاروق شفیق آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر ابھی جو اب بجلی کا ابھی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا، تو کیا اس میں ہم جو ایٹمی پلانٹ سے نہیں پروڈیوس کر سکتے اگر اسی کو صرف لے لیتے ہیں؟ ایک کوشچن۔ سیکنڈلی اگر گیلانی صاحب اپیل کرتے ہیں تو ان کو اب فائدہ ان کو کیا ہوگا اگر اپیل کرتے ہیں ابھی؟ تو یہ اپیل کرتے ہیں، اچھا ہاں دو بات۔ اصل میں جی ایٹمی پلانٹ سے بجلی پیدا کرنا پہلے تو بہت زیادہ سستا نہیں ہے، لیکن بنسبت سستا ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی پوری کی پوری ایک ایٹمی ریئیکٹر ایک دن میں نہیں لگتا جی بجلی کر۔ چین سے ہم نے 2 لگا چکے ہیں، چشمہ 1 چشمہ 2 تیسرا لگ رہا ہے، انسٹال ہو رہا ہے۔ وہ 300 کیپیسٹی کے ہیں، بہت زیادہ کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی جی۔ 1000 کیپیسٹی کی صرف امریکہ بناتا ہے۔ اب سنا ہے 600 کیپیسٹی کا چین بنانا شروع کرے گا، تو ہم اس کا بھی ایگریمنٹ کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں لگانے کا۔ یہ بہت سلو پروسیس ہے، اس میں وقت بھی لگتا ہے، اور دنیا بھر میں ایٹمی قوت سے بجلی بہت زیادہ حاصل نہیں کی جاتی تھی، ہم بھی اتنی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے آپشن جو ہیں ان کو ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ دوسری بات کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ اگر جو ابھی گیلانی صاحب اپیل کرتے ہیں تو ان کو بینیفٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی اب ان کو کوئی بینیفٹ نہیں، ان کو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ، اور پارٹی نے بھی کمال کیا ہے۔ اب صرف وہ ایک فیس سیونگ سی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے بڑے اریٹیٹ ہو کے بات کرتے ہیں، اور بڑی سخت بات بھی کرتے ہیں، اور اگر عدالتیں مولوی تمیز الدین کا فیصلہ مان لیتی تو یہ ہوتا وہ ہوتا، بہت ارریلیونٹ بات بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا حق ہے، ارریلیونٹ ہونا بھی، غصے میں بھی آنا، طیش میں بھی آنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ بہت شکریہ، اور بالکل ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں، آپ ای میل کے ذریعے پروگرام میں سوال کرنا چاہیں ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، جیسے آج بھی آپ کی کچھ ای میلز ہیں جو یقیناً ہم پروگرام کے اینڈ میں شامل کریں گے، اور فیڈ بیک بھی دیجیے خاص طور پر اس پروگرام کے حوالے سے، اور اس یوتھ کی طرح اسٹوڈنٹس کی طرح آپ بھی ای میل کے ذریعے، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور سجاد میر کا پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے جو بھی آپ پوچھنا چاہیں ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ شام کی بات کریں اگر میرے ساتھ، تو شام میں 108 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جس میں 49 بچے شامل ہیں۔ سلامتی کونسل نے صدر کو کہہ دیا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف کارروائی بند کر دیں۔ آپ شام کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا تجزیہ کریں گے؟ اصل میں یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ شام کے خلاف امریکہ کی جو ایک ایٹیچیوڈ ہے یا نیٹو کا ایٹیچیوڈ ہے وہ تو بالکل واضح ہے، وہ شام کے ساتھ وہی کرنا چاہتا ہے جو اس نے لیبیا کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قذافی ایک ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت ساری ایک طبقہ ایسا تھا جو قذافی کے حق میں بھی تھا۔ بنیولنٹ ڈکٹیٹر کے طور پر نہیں کہوں، ویسے کہہ سکتا ہوں، لیکن اس وقت لوگوں کا کہنا تھا کہ لڑائی اگر انٹرنل رہے تو اچھا ہے۔ انہوں نے نیٹو کی فورسز نے وہاں بمباری کر کے، اس طرح تو رجیم چینج کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ بالکل مڈل ایسٹ میں بالکل یہ ایک رون دینا چاہتے ہیں سب کو۔ بشار الاسد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آمریت مسلمہ ہے، اس نے جو ظلم کیا اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنی فوجیں بیچ کر اس کی حکومت کو ٹاپل کریں، اور گویا اپوزیشن کی بجائے ایسی حکومت لے کر آئیں جو ان کی مرضی کی حکومت ہو۔ یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا لوگوں کو ایک سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ بشار الاسد کے خلاف کر رہے ہیں یا سیریا کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان کے پاس قرارداد پیش ہوئی تھی جس کو ویٹو کیا تھا روس نے، اور چین نے پہلی بار ایسا کام کیا کہ انہوں نے ویٹو کیا۔ یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم واقعہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بشار الاسد کی حمایت کی جائے۔ کوفی عنان نے جو پروسیس شروع کیا ہے وہ بالکل اہم ہے، لیکن یہ بشار الاسد اگر اسی طرح آگے بڑھتے رہے اور چلتے رہے اور اپوزیشن کو کرش کرنے کے لیے بڑے بڑے ہتھیار استعمال کرتے رہے تو یقینی طور پر وہاں بغاوت بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن ہمارے عرب ملک جو ہیں وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ عرب لیگ کی نہ کوئی فوج ہے جو اس میں انٹروین کر سکے، نہ ان کو پریشرائز کر سکتی ہے، نہ کچھ اور کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں سامراج کی طرف، اور سامراج جب آتا ہے تو پھر وہ ایک آمریت سے جان چھوٹتی ہے اور سامراج آپ پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم ڈکٹیٹرشپ سے چھوٹتے ہیں اور امپیریلزم کی گود میں چلے جاتے ہیں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیبیا میں وہی ہوا ہے، جہاں بھی وہ ہو رہا ہے۔ اب مصر میں الیکشن کرا رہے ہیں، فوج والے بھی ایک امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایک لمبی کہانی اس کے صدارتی انتخابات کی ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں اگر وقت ہوگا، کیونکہ وہ بھی ایک خاصا، اور خاص طور پر مصر کے انقلابی رجحانات کے حوالے سے خاصی اس میں بھی آپ کا تجزیہ درکار ہے، تو وہ ایک الگ اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شاید وہاں اناؤنس ہو رہا اور رزلٹ صدارتی انتخابات کا، اور یہ خیال تھا کہ ایک شخص جو باغی ہو کے اخوان سے الگ ہوا تھا وہ نمبر 1 جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو اخوان کا امیدوار ہے محمد المصری
اس کے بارے میں یہ ہے کہ نمبر 1 جا رہا ہے. نمبر 2 ایک صاحب جا رہے ہیں احمد شفیق صاحب, ویسٹ والے اس کو بہت اچھالتے ہیں, وہ ان کے وزیر اعظم رہے ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, حسنی مبارک کے وزیر اعظم رہے ہیں, اور اس نے کچھ بہت فوج کے ساتھ بھی کیا اور لوگوں نے کیا, اور بھی بہت سے احمد برادی تھے, بہت سے لوگ اور بھی امیدوار تھے, کچھ لیفٹ کے بھی گنے جاتے ہیں, کچھ لبرل گنے جاتے ہیں, 13 امیدوار تھے. اس میں اب جو 2 امیدوار سب سے آگے آئیں گے وہ بالآخر اس جنگ کو نیکسٹ مرحلے میں جائیں گے اور ان کے درمیان مارکا ہوگا. اگر اخوان کے امیدوار المصری کے درمیان اور ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو سلفیوں نے ابھی تو ووٹ دیا ان صاحب کو جو ان سے الگ ہوئے تھے. اب میں سارے نام نہیں لے رہا, کنفیوژن ہو جائے گی, تو پھر ہو سکتا ہے سلفی بھی اخوان ہی کو ووٹ دیں. اور وہ صاحب جو احمد شفیق ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی گنے جاتے ہیں, فوج کے بھی گنے جاتے ہیں, ان کو خیال ہو سکتا ہے کہ اور بہت سی لبرل فورسز جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں. یہ ایک خاصی اہم اور فیصلہ کن جنگ ہوگی جو چند دنوں میں فیصلہ کرے گی. اخوان کو اکثریت حاصل ہے پارلیمنٹ میں, 40% ہیں وہ, سلفیوں کو نمبر 2 ہے, 25% وہ ہے, یعنی 65% وہاں مسلمان آ گئے ہیں. اللہ کی شان ہے, پریشان ہے مغرب والے کہ یہ کیا ہو گیا, الیکشن کے زور پر یہاں مسلمان آ رہے ہیں. یہاں بھی آ گئے ہیں, ٹیونس میں بھی آ گیا. نہضہ پارٹی جو ہے وہ بھی اسلامی پارٹی ہے. نہضہ کے معنی ہے ایک طرح کی بیداری, ایک طرح کا خواب, جسے کہتے ہیں نہضۃ الخمینی, انقلاب خمینی, یعنی فارسی والے استعمال کرتے تھے, اور اس کو نہدہ کہتے ہیں چونکہ زوئے کو دال پڑھتے بولے دوالین پڑھتے ہیں اس لیے نہدہ کہتے ہیں وہ, لیکن نہضہ ہی ہے وہ جس کو ہم اردو میں نہضہ کہتے ہیں. اور مراکو میں بھی یہ صورتحال ہے, اگرچہ وہ بہت لبرل قسم کے اسلامسٹ ہیں لیکن ان کا تاثر یہی ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہیں. مصر اور سارے اس علاقے کا انقلاب جو ہے امریکیوں نے اب اس سے ریکنسائل کر لیا ہے کہ نتیجے کے طور پر جو لوگ آئیں گے وہ خاصے ایک طرح کے ماڈریٹ اسلامسٹ ہوں گے. ہمیں اس سے اس لیے ریکنسائل کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے القاعدہ کا پیراڈائم جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے, اس کے مقابلے میں ماڈریٹ اسلام کا پیراڈائم جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو چنانچہ امریکی بھی کہہ رہے ہیں چلو یار یہ غنیمت ہے کہ القاعدہ اس طرح کی. میر صاحب مختصراً ایک ای میل شامل کی جا سکے گی کیونکہ وقت جو ہے وہ کم ہے. یہ کراچی سے ای میل ہے, علی اسد ہیں, وہ بھارت میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا بھارت میں بھی پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے, اور بھی پر بہت زیادہ زور ہے اور لوگ سڑکوں پر نکل آنے پر مجبور ہو گئے ہیں. آج پہلی بار مظاہرے ہوئے ہیں, بی جے پی کا رہی ہے, ششما سوراج کیا نام ہے, میں ان سے ملا ہوں دلی میں آگرہ کے سمٹ کے موقع پر, وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. اور پیٹرول جو ہے 7 روپے کچھ پیسے مہنگا ہو گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہمارے کرنسی کے حساب سے کوئی 12 روپے مہنگا کر دیا. ہم سے بھی آگے گئے, انہوں نے روکا ہوگا نا, اچانک انہیں کرنا پڑ گیا ہے. اور نتیجہ کیا ہے, نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سڑکوں پر بھی ہیں. وہاں پیٹرول کی قیمت 73 سے 77 روپے ہے مختلف شہروں میں, کلکتہ, بمبئی, دلی, جس کا مطلب ہے کہ ہماری کرنسی کے لحاظ 125 روپے کے لیے. میرا خیال ہے تھینک یو ویری مچ. لیکن اس پر ہم کل جو ہے وہ ضرور ڈسکشن کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور بہت شکریہ میر صاحب, آپ کا گلا بھی خراب تھا لیکن آپ نے بھرپور ساتھ دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس ای میل کو بھی ہم دوبارہ سے شامل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ.